سر ثنا یوسف کیس کی ڈیولپمنٹ بتائیے. بڑا تکلیف دہ یہ واقعہ تھا پیاری سی بچی کا. تو اس کا جو چلان ہے نا، اس کے ملزم کا چلان پولیس نے نا جمع کرا دیا ہے. اس یہ ڈیولپمنٹ ہے اور کورٹ میں جمع کرا دیا ہے، جس میں انہوں نے کوئی 30 یا 30 کے قریب گواہ رکھے ہیں، جس میں اس کے والد، والدہ، وہ باقی پڑوسی، ان سب کی گواہیاں ہیں. اور جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے ہی کورٹ کی چھٹیاں ختم ہوتی ہیں تو ہم اس کی سماعت کریں گے. اس کے اندر یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اس میں اس کا اپنا ایک بالی بیان بھی ہے اور پولیس کی رپورٹ بھی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ تعلقات استوار نہ کرنے کی پاداش میں اس نے گھر میں گھس کر لڑکی کو ناحق قتل کیا. ٹھیک ہو گیا. سر پنجاب میں سیلاب کی جو صورتحال ہے اس میں جو متاثرہ علاقے ہیں اور جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو متاثر ہوئے ہیں، گورنمنٹ کی جانب سے کوئی کمپنسیشن پیکیج ہے جو آ رہا ہے سامنے، انہوں نے آفر کیا ہو؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ابھی وزیر اعلیٰ نے، مریم نواز صاحبہ نے اپنی اسپیچ میں 1 سے 2 دفعہ یہ کہہ دیا ہوا ہے جس کا جو نقصان ہوگا ہم اس کا ضرور کمپنسیٹ کریں گے. لیکن ایک بات میں نے، نعیم حنیف صاحب ہیں ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں بڑے زبردست قسم کے، ان کا میں ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا، وہ غالباً آپ ہی کے ساتھ تھا. تو اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیف سیکرٹری صاحب زاہد اختر زمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم کمپنسیٹ کریں گے اور سیلاب متاثرین کا نقصان پورا کریں گے، لیکن ان کا کریں گے جن کا لیگل ہوگا. اب لیگل سے کیا مراد ہے؟ میں اس کے اوپر ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے حکام بالا سے کہ یہ آپ کے لوگ ہیں جو دریا کے کنارے آباد ہیں، جس میں سے تھیم پارک جیسی سوسائٹیاں جو انلیگل ہیں. اب انلیگل سے مراد آپ کا یہ کہ ایک انسان نے کسی بندے سے گھر لیا، پلاٹ لیا، اسٹامپ پیپر پہ لیا اور لے کے اس نے گھر بنا لیا اور بجلی کا وہ بل پے کر رہا ہے. اب میری بات کو ذرا توجہ کرنا، بجلی کا بل پے کر رہا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں چونکہ وہ سوسائٹی منظور نہیں ہے تو وہ انلیگل ہے. اچھا، اب وہ پکی واسوں کی طرف آ جائیں جو جھونپڑیوں والے ہیں، جو دریا کے کنارے رہ رہے ہیں. اچھا، وہ بھی کسی وجہ سے رہ رہے تھے. آپ کی کوئی ایجنسیاں جو وہاں پہ رول کرتی ہیں، جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، ان کی موجودگی میں وہ لوگ وہاں پہ اگر جھگیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا جمع پونجی ساری چلی گئی، یا پھر وہاں پہ جو ریور بیلٹ میں لوگوں نے گھر بنائے ہوئے تھے، وہ اب وہ آپ کہیں گے وہ قبضہ تھا، سرکاری جگہ تھی. بھئی آپ نے بجلی کے کنیکشن کیوں لگائے ہوئے انہیں؟ آپ نے ان کو باقی سہولتیں کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے کیوں نہیں غائب کیا؟ اگر وہ وہاں پہ سے بہ گئے ہیں تو وہ بھئی آپ کی رعایا میں شامل ہیں. رعایا میں دونوں لوگ ہوتے ہیں، رعایا میں ملزم بھی رعایا ہوتی ہے اور جو انوسینٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ کی رعایا میں شامل ہے. جو جیلوں میں جو اگر قیدی ہیں، آپ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ وہ قیدی مر جائیں. اب قیدیوں کو ابھی آپ نے 400 خواتین کو ہم نے کل ہی ڈسکس کیا ہے، ایک جیل سے دوسری جیل میں شفٹ کیا پانی آنے کی وجہ سے. تو میرا اس کے اوپر یہ ہے چیف سیکرٹری صاحب زاہد اختر زمان صاحب سے یہ ہے کہ اپنی جو یہ والی بات ہے اس کو ذرا ری تھنک کریں. جو آپ کے شہری ہیں، جو غریب لوگ ہیں جن کی جمع پونجی رڑ گئی، ڈوب گئی، بچیوں کے جہیز بنائے ہوئے تھے، اور کچھ لوگوں نے کہ میں نے یہاں تک بھی باتیں سنی اور دیکھا کہ اپنا سارا زیور شیور بیچ کے اپنے چھتیں بنائی ہوئی تھیں جو دریا میں اور سیلابی پانی میں بہہ گئی. تو ان کو کس نے آ کے کرنا ہے کمپنسیٹ؟ تو مریم نواز صاحبہ نے تو کہا ہے، لیکن یہ نعیم حنیف صاحب کا تھا جو ہے نا، انہوں نے یہ بتایا تھا. نعیم حنیف صاحب بڑی اندر کی خبر دیتے ہیں، غلط بات نہیں ہوتی ان کی. تو یہ میرا یہ ہے کہ یہ ٹھیک ان ہو کو گیا. گورنمنٹ جو کرے گی، اور چیف سیکرٹری صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ذرا اپنی اس بات کو ذرا دوبارہ سے سوچیں اس انداز میں کہ وہ جو لوگ ہیں وہ کہاں جائیں، وہ پاکستانی ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. سی سی ڈی نے کوئی آپریشنز کیے ہیں، اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے. سی سی ڈی نے سی سی ڈی نے وہ ایک جو آپ کو یاد ہے ہم نے کوئی 1.5-2 ماہ پہلے فیصل آباد کا شاہ گینگ کی ڈسکس کیا تھا. جی. شاہ گینگ، اچھا شاہ گینگ کے انہوں نے کافی سارے 10-15 لوگوں کو نا بھڑکا دیے. اس میں 4-5 سگے بھائی تھے، وہ بھی مختلف پولیس مقابلوں میں مارے گئے مختلف اوقات میں. اور شاہ گینگ کے بارے میں یہ وہاں کہا جاتا تھا کہ ان کا ایریا جو تھا علاقہ غیر تھا. اب شاہ گینگ کے کچھ لوگ تھے جو سوشل میڈیا پہ آ کے نا سی سی ڈی کو دھمکا رہے تھے کہ تسی ساڑے نال انج کیتا ہے، اسی تانوں بھی نہیں چھڈاں گے،
تمہارے خاندان کو مار دیں گے، یہ کر دیں گے. اب سی سی ڈی ہو یا پولیس ہو، جو ملزموں کے خلاف اگر جو کوئی کاروائی کرتا ہے یا پھر کوئی عدلیہ کا جج کوئی سزا دیتا ہے، کوئی جنگل کا قانون تو نہیں کہ اس کو بدماش گنڈے دھمکیاں لگانے لگ پڑے. اچھا، تو یہ کچھ 2 ملزمان تھے جن کے نام حسنین اور عمر تھا، اور ان کے بارے میں بھی یہ تھا کہ یہ بھی دہشت کی علامت تھے. یہ جو ہے ایک دن پہلے کی بات ہے، یہ ان کو اطلاع ملی، سی سی ڈی نے اطلاع ملی کہ موہلن وال چونگ جو ہے، چونگ سی سی ڈی کے علاقے میں نا کہیں پہ انہوں نے پناہ لے رکھی. فیصل آباد سے جب بھاگے نا، فیصل آباد سی سی ڈی سے بچ کے یہاں لے رکھی. تو انہوں نے پھر کاروائی کی. وہاں پہ جب گئے تو انہوں نے فائرنگ کی، کراس فائرنگ میں یہ دونوں کے دونوں بندے فارغ ہو گئے. اور ان کے بارے میں یہ سی سی ڈی کے ذرائع کا بھی یہ بتانا ہے کہ یہ سی سی ڈی افسران کو اور سی سی ڈی کے عملے کو یہ دھمکاتے تھے سرے عام، ٹھیک ہو گیا، سوشل میڈیا کے ذریعے. سر ڈاکٹر نبیہ علی خان کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ بھی کسی ایسی سوسائٹی کا حصہ تھی جو کہ دریا کے بیلٹ پہ بنی ہوئی تھی، یا دریا کے بیلٹ پہ بالکل بیچ میں تھی، اور وہ بھی اپنی فیملی کو شفٹ ہو کے گئی ہے. ان کو ہم ایز این ایگزامپل لے رہے ہیں کیونکہ وہ بھی متاثرہ لوگوں میں ہی شامل ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا، ڈاکٹر نبیہ کے ساتھ جو باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوا، لیکن ڈاکٹر نبیہ نے، ہم انہیں جانتے ہیں، ان کے سفر کو جانتے ہیں. انہوں نے واقعی بڑی محنت کر کے روپیہ اکٹھا کر کے انہوں نے اپنا گھر بنایا، نیا گھر بنایا. اور وہ بھی اسی جو 4 بلاک جو جس سوسائٹی کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں پہ ان کا گھر تھا، وہاں پہ پانی آ گیا. تو وہ بھی ان کا بھی ڈوبا، اور وہ بڑی پریشان تھیں، اور وہ وہیں پہ موجود تھیں اور اپنے ڈوبے ہوئے گھر کو دیکھ رہی تھیں، اور یہ بات کر رہی تھیں، دکھ کا اظہار کر رہی تھیں. حالانکہ ان کے دوسرے لوگوں کا بھی دکھ تھا، لیکن ان کو یہ تھا کہ میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پوچھی کر کے. یہ اسی طرح کی اگزامپل اور لوگ بھی ہیں. چونکہ ڈاکٹر نبیہ ہمارے مطلب برادری سے ہیں، ہمارے مطلب جرنلزم کی، تو اس لیے ہم ان کے دکھ میں شامل ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہو سکا گورنمنٹ کے ساتھ ہم ضرور کریں گے. ان کا نقصان کی بھرپائی کے حوالے سے ہر پلیٹ فارم پہ ہم بات کریں گے. سر ڈاکٹر نبیہ علی خان جس متاثرہ سوسائٹی میں رہتی تھی، وہ سوسائٹی کون سی ہے؟ یہ وہی سوسائٹی ہے جس کا سب سے زیادہ ذکر ہو رہا ہے، جو منسٹر علیم خان صاحب کی ہے، وفاقی منسٹر. اب میں یہاں پہ ایک بات کروں گا کہ یہ ایک سوسائٹی دریا کے پٹی پہ نہیں ہے اکیلی. جی ٹھیک ہے، آپ کا شاہدرہ ڈوب گیا، وہ بھی دریا پر ہے. اب گورنمنٹ کو آپ کو سے وہاں کے سارے علاقے جو ہیں، وہاں کے سارے علاقے، وہاں پہ اور چھوٹی موٹی سوسائٹیاں، اور جو ہے شفیق آباد وہ سارا ڈوب گیا. تھیم پارک جو بالکل انلیگل سوسائٹی تھی، یہ سوسائٹی تو پھر قبول منظور کی ہوئی تھی کہیں نہ متعلقہ اداروں سے. تو میں یہاں پہ ایک بات بولوں گا، یہاں پہ میرا ایک موقف اور ہے. دیکھیں اس وقت چونکہ وہ ایک وفاقی منسٹر کی سوسائٹی ہے، یہ اس لیے اس کا پارک ویو کا زیادہ ذکر ہو رہا ہے. یہی صورتحال پنجاب کے بیشتر علاقوں میں ہے، اسی طرح ہی پانی ہے. ظاہر اب وہ یہ تو نہیں تھا کہ اسپیشلی کہ صرف آپ وہی لاہور کے اندر ایریا ڈوبا، باقی ایریوں میں بھی اسی طرح ہو رہا ہے. لیکن چونکہ وہ ایک منسٹر کی ہے اس لیے وہ ڈسکس کی جا رہی ہے. میں یہاں پہ ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا اس وقت جو جس بندے کا جو دل چاہتا ہے وہ بات کر رہا ہے، وہ کر بھی سکتا ہے، کیونکہ نقصان بہت زیادہ ہے. یہ صرف ہم پارک ویو سوسائٹی کا نہ دیکھیں، باقی جگہوں پہ بھی نقصان ہے، اور اتنا زیادہ نقصان ہے کہ آپ کی سوچ ہے. لیکن ہمارے ادارے، میں نے دیکھا ہے ہمارے جو وزراء وغیرہ جو ہیں وہ آ کے جب بات کرتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں، ایون کہ چیف منسٹر صاحبہ بھی، کہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے، بڑا یہ ہو رہا ہے، سب کام کر رہے ہیں، واقعی کام کر رہے ہیں. لیکن اسکیل جو ورک کا جو ہے نا وہ اتنا ہے، وہ یہاں پہ کام کریں، وہ لاہور میں کام کریں. پورا پنجاب ڈوبا پڑا ہے، چناب اور ستلج میں بھی سیلاب. آپ تو راوی کے گرد و نواح کو لے کے بیٹھ کے رو پٹ رہے ہیں نا، اور یہ آپ ایک اس کی وفاقی وزیر کی سوسائٹی کو لے کے بیٹھ رہے ہیں. یہ جو روڈا نے منظور کی ہیں سوسائٹیاں، وہ تو ساری کی ساری غائب ہو گئیں. اسمارٹ سٹی پتہ نہیں کون سی سوسائٹی تھی، وہ ان کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، جو اس طرف تھیں چہار باغ وغیرہ کے ارد گرد، اور ادھر باقی ایریا میں، کافی ایریا میں وہاں پہ سارا پانی آیا ہوا ہے. تو وہ میں یہ اس پہ ایک چیز، میں اس پہ لوگوں کے ساتھ ہوں. یہ جو دریا کے ارد گرد جو پچھلے کوئی 2 سال کے اندر، 2 ایئرس کے اندر، صرف 2 ایئرس کے اندر سوسائٹیاں ڈیولپ ہوئی، اور بڑے بڑے ان کے اشتہارات آئے،
اور لوگوں کو بیچ دی گئی ریور بیلٹ کے اندر سوسائٹیاں. اچھا، اور وہ جبکہ بات یہ کی گئی تھی، جو ہمیں ایک اس کا پلان بتایا گیا تھا روڈا کی طرف سے، کہ یہ کافی پرانا پلان ہے، بڑی دیر سے چل رہا ہے. مطلب مشرف دور میں بھی تھا، پھر اس کے بعد پرویز الہی صاحب کے دور میں بھی آیا، اور یہ جو نون لیگ کی حکومت اس کے دور میں بھی آیا، پی ٹی آئی کے دور میں عمران خان کے دور میں بھی آیا. یہ اور اس وقت یہ جو موجودہ روڈا ہے نا، عمران خان کے دور میں یہ زیادہ مارز وجود میں آئی. لیکن پلان یہ تھا کہ بڑے پختے اور یہ اس طرح کے بند جو پکے کنکریٹ کے وہ بنائے جائیں گے، تاکہ جو پانی ہے، پانی کی سطح جتنی بھی بلند ہو جائے وہ سیلابی صورت اختیار نہ کرے. اور وہ کافی لمبا تھا، پیچھے سے لے کر لاہور کے وہ آگے چونگ سے بھی آگے جانا تھا. وہ بنائے نہیں گئے، اور آپ نے سوسائٹیوں کے این او سی دے دیے، لوگوں نے پلاٹ لے لیے اپنے خوابوں کی جنت بنانے کے لیے، اور جمع پونجیاں جوڑ کے انہوں نے پلاٹ خریدے، سستے یا مہنگے جو بھی تھے. سٹارٹنگ میں سستے تھے، بعد میں قیمتیں بڑھ گئیں. اور راوی کے اس پار یہاں پہ یہ آپ بات کر رہے ہیں یہ والی وفاقی وزیر کی سوسائٹی کی، راوی کے اس کے دوسرے پار بھی سوسائٹیاں ہیں. یہ ساری کی ساری سوسائٹیاں اس میں کیسے بن گئی؟ اب وزیر اعظم کا بیان سنا ہے ہم نے، مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب آئندہ ان فیوچر کسی بھی دریا کی بیلٹ میں، ریور بیلٹ میں کوئی تعمیراتی کام نہیں ہوگی. لیکن جو فی الحال ہوا ہے اس جو پہ ہو کیا چکے وہ ہو ایکشن لیتی چکے، ہے لیکن حکومت؟ میں تو یہ کہہ رہا جانتے ہوں ہیں جو ہوا ہے وہ ملیا میٹ ہو گیا. اس کے وہ جو لوگوں کے پیسے انویسٹمنٹ ہوئے ہیں، کیا گورنمنٹ وہ پیسے ان کو دلائے گی؟ تو یہ میرا سوال ہے، اور اسی کا میں جواب بھی دیتا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر دوبارہ سے ایک جوڈیشل کمیشن بیٹھنا چاہیے، اور ہائی لیول کی انکوائری ہونی چاہیے کہ آیا کہ ایسی جگہوں پر سوسائٹیاں کیوں اپروو کی گئی، کیوں بنائی گئیں. آپ چلے جائیں راوی کے پل کے پرلی طرف پیچھے کو ذرا، تو وہاں پہ جو سوسائٹیاں بنائی گئی تھیں وہ ساری کی ساری اس وقت پانی کے اندر ہیں تقریباً.